नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं से सोना निकालने के ठेकों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिस पर नैब मुतहर्रिक हो गया है। ज़राए के मुताबिक दरिया सिंध के निज़ामपुर, सवाबी, कोहिस्तान और कोहाट समेत मुख्तलिफ मकामात पर सोना निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से ठेके दिए गए, मगर मनपसंद अफराद को कम कीमत पर ठेके देकर कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। मिसाल के तौर पर निज़ामपुर का जो ठेका है वो 6 के बजाय 4 अरब रुपए में दिया गया और नैब ने महकमे मादनियात से रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जांच पड़ताल के बाद मुलव्वस अफराद को शामिल तफ्तीश करके कार्रवाई की जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया साबिक नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक साहब ने। इमरान शफीक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद एक बेज़ाब्ती जो है वो नज़र आ रही है। जैसे हाल ही में निज़ामपुर के ठेके की बात हुई कि 6 अरब का ठेका बनता था, 4 अरब रुपए में दिया गया। नैब ने इस पर अब तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। किस तरह से ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी और हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है एक और स्कैंडल का आना? देखिए, तहकीकात तो नैब का अपना एक तरीक़ाकार है। रात का पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों ने जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, अगर उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, जिसे आम इस्तिलाह में कहते हैं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, तो अगर उन्होंने ठेके देने में कोई बेज़ाब्तगी हुई है, वो बेज़ाब्तगी अब जो नैब का नया कानून है जो इस हुकूमत ने तरमीम की हैं, उसकी रोशनी में ऐसी बेज़ाब्तगी जिसमें आप ठेका देने वाले जो अफसरान हैं उनके ऊपर ये साबित कर सकें कि उन्होंने ज़ाती तौर पर भी कोई दौलत इकट्ठी की है, ज़ाती तौर पर भी उस करप्शन में कोई पैसा हासिल किया है। ये अब ये तहकीकात मुश्किल हो गई हैं नैब के लिए, क्योंकि नैब को अब जुर्म को साबित करने के लिए जो अफसरान की ज़ाती तौर पर जो उन्होंने करप्शन के जरिए पैसा अपने पास लाया है, पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल किया, अपने रिश्तेदारों में मुंतकिल किया, उसकी एविडेंस भी देना होगी। तो अब ये नैब के लिए एक चैलेंज है और नैब इन तहकीकात पर बहरहाल एक सवाल ये नैब की कारकर्दगी को इस लिहाज से भी अब जांचा जाएगा कि नैब पाकिस्तान के चारों सूबों में और पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी वफाकी सतह पर भी जो करप्शन है उसके हवाले से वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है और उस पर क्या तहकीकात करता है। इमरान शफीक साहब, एहतसाब का इदारा है नैब और बड़ा मौसर इदारा है, बहुत सी जो है रिकवरीज की गई हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई स्कैंडल आ जाता है, उसके बाद पता चलता है, उसके बाद फिर मामला जो है वो आगे बढ़ता है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि करप्शन होने से पहले या करप्शन को रोकने के लिए, यानी कि होने से रोकने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर लिए जाएँ प्रोएक्टिवली कि इस सिचुएशन से बचा जा सके? बिल्कुल, होता ही यही है कि करप्शन नैब के जो कानून है उस कानून का सिर्फ जो उसके 3 अज्जा हैं, उनमें से जो सबसे पहला जुज़ है वो ये है कि नैब करप्शन का सदेबाब करेगा, यानी करप्शन को होने से जो तमाम तरीके हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा कि करप्शन हो ही ना सके। उसके लिए नैब अवेयरनेस क्रिएट करेगा, उसके लिए नैब को जो इन्वेस्टिगेशन से हटकर जो नैब के पास पावर्स हैं वो है सर्विलियंस की, यानी तमाम इदारों में नैब के पास खुफिया तौर पर नैब के पास वो ज़राए और वो इख्तियारात मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए वो करप्शन का सुराग लगाता रहता है और उन अफसरान की निशानदेही करता रहता है कि जिन पर ये शक होता है कि वो आमदन से ज़ायद असासे बना रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल में एक बड़ी तब्दीली आ रही है, उनके जो आमदन के ज़राए हैं वो मशकूक नज़र आ रहे हैं, तो उस पर नैब यकीनन एक्शन लेता है। लेकिन ये नैब की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। आप अब मुझसे अगर ये कहेंगे कि मैं ये कहूँ कि नैब बहुत कारनामे सर अंजाम दे रहा है, तो माज़रत के साथ मैं ऐसा नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि नैब की पिछले 25 साल तारीख है। अब नैब की उम्र 26 साल हो चुकी है। 1999 में नैब बना था और इन 26 सालों में नैब पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे का ही मौजब बना है। नैब करप्शन को पकड़ने में, करप्शन का सुराग लगाने में, उसका सदेबाब करने में बहरहाल नैब नाकाम रहा। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इमरान साहब, ये नैब पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एहतसाब
کا ایک بڑا ادارہ ہے اور خاص طور پر اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ 6 ارب روپے کا ٹھیکہ تھا جو کہ 4 ارب روپے میں دے دیا گیا. کوہستان کا اسکینڈل کچھ دن پہلے منظر عام پر آیا تھا. تو خیبر پختونخوا حکومت کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کی ناک کے نیچے اس طرح کی کرپشن نہ ہو اور کوئی ایسی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی سرزمین صرف خوبصورتی اور قدرتی وسائل ہی نہیں بلکہ قیمتی معدنیات کا بھی یہاں پر خزانہ ہے. پاکستان میں سونے کے ذخائر کئی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. بلوچستان کا ریکوڈک دنیا کے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر میں شمار ہوتا ہے جہاں لاکھوں اون سونے کا تخمینہ ہے. اور اسی صوبے کا سندک پروجیکٹ بھی ایک اہم مکان ہے جہاں چین کے تعاون سے پیداوار جو ہے وہ جاری ہے. سونا نکالنے کا عمل دنیا بھر میں ایک پیچیدہ مگر دلچسپ طریقہ کار ہے. اور ابھی جو ہم نے رپورٹ کر رہے تھے آپ کو کہ خیبر پختونخوا میں دریاؤں سے سونا نکالنے کے حوالے سے بھی کچھ ٹھیکے ہیں. اور بات کر لیتے ہیں, اس پر ہمیں جوائن کر لیا ہے سی او آل پاکستان جیولوجسٹ ایسوسی ایشن پروفیسر عادل نصیر صاحب نے. عادل صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ذرا بتائیے گا ہمیں کہ خیبر پختونخوا اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ معدنیات سے مالا مال ہمارے صوبے ہیں, کتنا یہاں پر معدنیات کا پوٹینشیل موجود ہے اور پاکستان کی اکانومی میں یہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذخائر سے مالا مال کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اگر ہم پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن دیکھیں اور تو پاکستان میں اس وقت تانبا, آئل, گیس, سونا اور کوئلے کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں. اور خاص طور پہ اگر سونے کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً اس وقت $100 ارب کے ذخائر موجود ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں اور جن کو ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. اب اس کی خاص طور پہ جو لوکیشن ہے وہ افغانستان اور ایران بارڈر کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ بلوچستان کا علاقہ جس کو اس کا ضلع چاغی, اس میں یہ ریکودیک کا منصوبہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے اس منصوبے کا آغاز ہوا. اور ایک فورن کمپنی جس کا نام ہے بیرک گولڈ, اس نے اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹ بنائی, انوائرمنٹل اسیسمنٹ رپورٹس بنائی گئیں اور پھر اس ایریا کی جیولوجیکل سٹڈی کی گئی. اور وہاں سے ہم نے پتہ لگایا کہ پاکستان کے پاس اربوں ڈالر کا سونے کے ذخائر موجود ہیں. لیکن یہ پروجیکٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا اور اب اس کی جو فیزیبلٹی بنی تھی, چونکہ ہم نے دیکھا پاکستان میں حکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہیں, ساتھ ساتھ صوبے کی حکومت تبدیل ہوئی, پھر فیڈرل کی حکومت تبدیل ہوئی, پھر صوبوں کا فیڈرل کے ساتھ کوآرڈینیشن پراپر نہیں ہے, جس وجہ سے اس طرح کے جو اربوں ڈالر پروجیکٹس ہیں وہ التوا کا شکار ہو گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں خاص طور پہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ اور سوابی کا, کوہستان کا جو علاقہ, یہ پرسنلی ایریاز میں نے وزٹ بھی کیے اور وہاں سے جو لوگ سونا چنتے ہیں ان کے مقامی لوگ, ان کو میں نے دریا کے قریب صبح 6 بجے سونا چنتے بھی دیکھا. اگر وہ تقریباً اگر ہم پاکستان کی اکانومی کے حساب سے ان کو تخمینہ لگائیں تو وہ 2 سے 3 ہزار روپے کا ایک بندہ سونا چنتا ہے. وہ ریت کی بوریوں میں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک ان کے پاس پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو وہ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. اور یہی اگر لوگ, حکومت اگر ان کو فیزیبلٹی سٹڈی کے تھرو ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ دے تو یہ وہ پیسہ ہے جو کہ جس سے پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پاکستان میں جابز کا اور یہ جو بے روزگاری ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اچھا عادل صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو پاکستان کی معیشت کا ایک راز چھپا ہوا ہے اور قرضے بھی پاکستان کے اتر جائیں گے. آپ نے بتایا کہ بڑا پوٹینشیل ہے, $100 ارب کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ صرف ایک ہی معدنیات کو اگر لے لیا جائے. تو یہ مجھے بتائیے, ہم جو باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, کمپنیز کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پر یہ معدنیات کو نکالنے میں ہماری مدد کریں, اگر وہی یہ کام ہم خود کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کا ڈبل ٹرپل بینیفٹ لے سکتے ہیں اور ویلیو ایڈیشن کے بعد یہ چیز اگر ایکسپورٹ کی جائے تو کیا خیال ہے اس پہ آپ کا؟ جی, یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیولوجیکل سروے آف پاکستان. جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے 127 سیمپلز تقریباً اٹک کے مقام پہ لیے اور تقریباً وہاں سے جو ایک رپورٹ بنی کہ 800 ارب روپے کا وہاں سونے کے ذخائر موجود ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جب بھی حکومت کسی ایریے کو بڈ کرتی ہے
اور پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ منسٹری آف انرجی کے اندر آتا ہے، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پیٹرولیم کنسیشن، اس نے پورے پاکستان کو ڈفرینٹ بلاکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو بلاکس کی بڈنگ کی جاتی ہے۔ ہماری لوکل کمپنیوں کی بھی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کمپنیز کے ساتھ وہ بڈ میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکے، اس لیے ہمیں فورن بڈنگ میں جانا پڑتا ہے، پھر فورن کمپنیز کی کلیئرنس، اور یہ اتنے لینتھی پروسیجر ہے کہ جس میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو جب نئی جی حکومت آتی ہے اس میں وہ پھر پرانے کو اس طریقہ کار کو لے کر نہیں چلتی، اسی وجہ سے یہ کیس یا تو کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ پروجیکٹ کی جو ٹھیک ہے، یعنی کہ فیزیبلٹی وہ بنی چیزیں ہوتی ہے میٹیریلائز جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر عادل نصیر صاحب، آپ نے وقت دیا، اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، پاکستان میں بہت سی معدنیات ہیں، ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کا پھل ہے، سب کچھ اسی پاکستان میں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔